رکھیے گا کہ آپ کا رابطہ آپ کے خدا کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بحال کرتی ہے دعا. اور دعا ایماندار شخص کی زندگی کا کیا ہے؟ ایک زبردست ہتھیار ہے. اور پھر اسی طرح دعا روحانی طور پر ایک ایماندار شخص کی زندگی کا کیا ہے؟ روحانی سانس ہے. اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا یا خداوند کی حضوری میں نہیں ٹھہرتا تو روحانی طور پر اس کی کیا ہے؟ سانس بند ہے. وہ روحانی طور پر بڑھوتری نہیں پا سکتا، وہ خداوند کی حضوری میں کثرت کی برکت نہیں پا سکتا، اس کی خدمت فروٹفل نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں کیا کریں؟ بلا وقت دعا کریں. یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. کتنے لوگ خوش ہیں اپنا ہاتھ ہلا کر دکھائیں یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آئیے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کے کلام کی اہم سچائیوں کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ آج کا ہمارا مضمون ہے کہ دعا کیوں ضروری ہے. میرے ساتھ نکالیے زبور کی کتاب زبور 107 اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. جن کے پاس کتاب مقدس ہے ضرور اس کا استعمال کریں، کیونکہ لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا. اور یہ روحانی طور پر روحی تلوار ہے، اور جو اس کا استعمال جانتے ہیں وہ شریر اور ابلیس کے ہتھکنڈوں کو کیا کرتے ہیں؟ زائل کرنے کا سبب بنتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے ان سچائیوں پر غور کرتے ہوئے جی بیٹی میرین کے ساتھ مل کر پڑھنے اور سننے والے ہوں گے. زبور 107 اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. وہ اپنے کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. زبور 107 اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. عزیزوں جیسا کہ آپ بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ گزری ہوئی دن جو ہے 14 تاریخ کو جمعرات کے روز عید سعود کیا کی گئی؟ منائی گئی. عید سعود جس روز یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور کلیسیا پاکستان عالمگیر کلیسیا، یا اگر قدیم زمانہ میں چلا جائیں ہم عہد عتیق کے اندر تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ 7 اہم قسم کی کیا کرتے تھے؟ عیدیں مناتے تھے. لیکن کتاب مقدس کے مطابق موجودہ دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے عید ولادت یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو بڑے جوش و خروش سے پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید فصح کو منایا جاتا ہے. وہ عید برہ جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے خدا کا برہ جو ہے عید فصح کو بھی منایا جاتا ہے دوسرے نمبر پر. اور پھر تیسرے نمبر پر عید سعود کو منایا جاتا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے جب ہم اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ عیدیں جو ہے خداوند کی حضوری میں کیا کی گئی؟ منائی گئی اور آج بھی منائی جاتی ہے. عید ولادت ہو گئی، عید فصح ہو گئی، عید قیامت ہو گئی، اور اسی طرح عید سعود ہو گئی، عید پینتیکوست ہو گئی. یہ 5 اہم قسم کی عیدیں ہیں جو آج بھی عالمگیر کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ منا رہی ہے. اور عید سعود یہ دوسرے دن سے ہی 10 دن کی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا کیا ہو جاتا ہے؟ وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ جب یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو 120 کی جماعت جو ہے جو بیت عنون کے باہر جب یسوع مسیح جب زندہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو قوم اور کلیسیا سے یہ کہا جاتا ہے کہ یروشلم شہر سے باہر نہ جانا بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے کیا رہنا؟ منتظر رہنا. اور وہ 120 کی جماعت جو ہے مکمل 10 دن تک خداوند کی حضوری میں کیا کرتی ہے؟ ٹھہر جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟
ٹھہر جاتی ہے اور دعا میں چھپ جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب چرچز کے اندر بھی ان 10 روزہ عبادت کا کیا کیا گیا ہے؟ انعقاد کیا گیا. اور آج بھی ہم جب اس بات پر بات کر رہے ہیں تو آج کا ہمارا کیا مضمون ہے کہ دعا کیوں ضروری. کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دعا کرنا گویا خدا سے باتیں کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے. دعا کے معنی مفہوم کیا ہے؟ کہ خدا سے باتیں کرنا. اور پیدائش کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سید سے انوس پیدا ہوا اور اس وقت سے لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر کیا کرنا شروع کی؟ دعا کرنا شروع کی. اس سے بیشتر لوگ دعا نہیں کرتے تھے. لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ دعا کرنا کیوں ضروری ہے. دعا جو ہے یاد رکھیے گا کہ آپ کا رابطہ آپ کے خدا کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بحال کرتی ہے دعا. اور دعا ایماندار شخص کی زندگی کا کیا ہے؟ ایک زبردست ہتھیار ہے. اور پھر اسی طرح دعا روحانی طور پر ایک ایماندار شخص کی زندگی کا کیا ہے؟ روحانی سانس ہے. اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا یا خداوند کی حضوری میں نہیں ٹھہرتا تو روحانی طور پر اس کی کیا ہے؟ سانس بند ہے. وہ روحانی طور پر بڑھوتری نہیں پا سکتا، وہ خداوند کی حضوری میں کثرت کی برکت نہیں پا سکتا، اس کی خدمت فروٹفل نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں کیا کریں؟ بلا وقت دعا کریں. اسی 6 باب کے 4ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ کیا کرو؟ روح میں دعا کرو اور سب مقدسینوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرو. یہ کیا ہے؟ ضروری اور کیا ہے؟ لازم ہے. ہر شخص دعا کر رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی ہے ایسا جو روح میں بھی دعا کر رہا ہے؟ کیونکہ روح میں دعا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. اکثر میں یہ بتاتا ہوں کہ رومیوں 8 باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار بنتا ہے اور ایسی آنکھیں بھر بھر کر خداوند کی حضوری میں ہماری شفاعت کرتا ہے جو کیا ہے؟ بیان سے باہر ہے. اگر خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ نہیں مل رہا جب ہم اس کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں تو وہ دعا ہماری خداوند کی حضوری میں کبھی مقبول نظر نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا. سو آج ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں. لکھا تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں. فریاد سے کیا مراد ہے؟ دعا کرتے ہیں. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں. خداوند کی ازل سے لے کر یہ تمنا اور منشا رہی ہے کہ خدا کے لوگ اس کی حضوری میں کیا کریں؟ دعا کریں. مصیبت کے حالات کے اندر اس کی حضوری میں دعا کریں. لکھا ہے تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کے دکھوں سے کیا کرتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے. بائبل مقدس خدا کے وعدوں کی کتاب ہے اور جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر اس کو اس کے وعدے یاد دلواتے ہیں یا اس کے وعدوں کے موافق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اپنے دست شفقت کو آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے. کیا لکھا ہے؟ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. یہ خدا کا طے شدہ وعدہ ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. پہلا وعدہ کیا ہے؟ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے کیا کرتا ہے؟ رہائی بخشتا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے کیا کرتا ہے؟ رہائی بخشتا. خدا یہاں دونوں ہی صورتوں میں رہائی بخشتا ہوا نظر آتا ہے. دکھوں سے بھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاکت سے بھی. اور شفا کو کیا کرتا ہے؟ جاری کرتا ہے. کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر ہمیں حزقیہ بادشاہ کا کیا ملتا ہے؟ ذکر ملتا ہے جس کے لیے خدا کے کلام کا نزول ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ 2 دفعہ ہوا. اور حزقیہ بادشاہ جو ہے یہ احزیہ کا بیٹا ہے
اور اس نے 25 برس کا تھا جب اس نے یہودا پر اپنی حکومت کے کو سنبھالا، اور یہ 29 برس تک یہودا پر حکمران رہا، اور اس کے دور اقتدار کے اندر یزیدوں کو توڑا گیا، بت پرستی کو بند کروایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے، یہ حزقیہ بادشاہ اور یوسیہ بادشاہ، جس کے متعلق خدا خود کہتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کی ہے، راستی سے زندگی بسر کی ہے، اور یہ میرے حضور میں درست طور پر کیا ہوئے ہیں، چلتے رہے ہیں۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ کی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اسے کے بدن پر اسے اذیت دینے کے لیے ایک ایسا گھوڑا ہوتا ہے جس سے وہ نہایت اذیت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم کلام اقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ خداوند اپنے دست شفقت کو کیا کرتا ہے، حزقیہ بادشاہ کے لیے بڑھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسایہ نبی کے صحیفہ پر ہم غور کرتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے، کیونکہ آج کا ہمارا مضمون ہے، یاد رکھیے گا کہ دعا کرنا کیوں ضروری ہے۔ مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 41ویں آیت کے اندر کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کیا ہے، کمزور ہے۔ سوئے زمین پر رہتے ہوئے مشکلات پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اور خدا کے رابطہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کی حضوری سے کثرت کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، شریر کے ہتھکنڈوں کو زائل کرنے کے لیے، اس کے دلوں کو برباد کرنے کے لیے ضروری اور لازم کیا ہے کہ ایک ایماندار شخص بلا ناغہ اس کی حضوری میں دست دعا بلند کرے، کیونکہ انسان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے 11ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر کہ راست باز کی دعاؤں کے شہر کے سبب سے شہر کیا پاتے ہیں، سرفرازی پاتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے لیے آسمان کو کھولتی بھی ہے اور بند بھی کرتی ہے، لیکن آسمان کھلتا کب ہے آپ کے لیے، جب آپ اپنی دعا کرنے کے بعد نیچے جو آپ کرتے ہیں نا، دستخط کرتے ہیں جو، اور مسیح یسوع کے نام سے جب کرتے ہیں یا مانگتے ہیں تو خدا اپنے دست شفقت کو آپ کے لیے کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے زمین پر دو شخص متفق ہو کر جو کچھ وہ میرے نام سے چاہتے ہیں وہ باپ سے فریاد کریں تو وہ ان کے لیے کیا ہوگا، ہو جائے گا۔ کسی بھی بات کے لیے دو شخص اتفاق کریں خداوند کی حضوری میں تو خدا آسمان سے ان کے لیے کیا کر دے گا، وہ کام ممکن بنا دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے، اور جب ہم حزقیہ نبی کے صحیفہ پر جب ہم غور کرتے، یسایہ نبی کے صحیفہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے 38ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند کیوں فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ اب تو کیا ہوگا، مر جائے گا۔ یسایہ نبی آموز کا بیٹا حزقیہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودا کے جو بادشاہ تھے یہ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتے تھے، نہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ یسایہ نبی خدا سے رہنمائی حاصل کر کے حزقیہ بادشاہ کو کیا کرتا تھا، دیتا تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ارد گرد کی کسی قوم کے ساتھ آپ نے اتفاق نہیں کرنا، مصر کے ساتھ یا سور کے ساتھ، اور یہ ان کے درمیان کے حصہ کے اندر جو یہودا تھا وہاں پر حکومت کرتا تھا، اور بڑے نازک ترین حصہ کے اندر یہ حزقیہ بادشاہ کیا کرتا تھا، حکومت کرتا تھا۔ اس نے راستی کے ساتھ حکومت کی 29 برس، لیکن ایک وقت جب اس کی زندگی میں آیا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، اور خداوند کی طرف سے یسایہ نبی آموز کے بیٹا کی طرف سے اسے یہ پیغام ملتا ہے، یہ سندیش ملتا ہے کہ اب تو کیا کر دے، اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا۔
اس جہان فانی سے رحلت کر جائے گا۔ اور حزقیہ بادشاہ جب اس پیغام کو سنتا ہے، اس سندیش کو سنتا ہے، تو لکھا ہے تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی۔ حزقیہ کیا کرتا ہے؟ اپنا رخ دیوار کی طرف کرتا ہے، دنیا سے اپنی نگاہیں ہٹا کر خالق حقیقی کی طرف لگاتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو لکھا ہے خداوند سے دعا کی۔ اور جب وہ دعا کرتا ہے اور اس کی گفتگو کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، لکھا ہے اس نے خداوند کی حضوری میں لکھا ہے خداوند سے دعا کی، اور دعا کرنا گویا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی تمام تر باتیں خدا کو سنا دیتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا خواب میں، رویا میں بھی بات کرتا ہے، اپنے غلام کے ذریعے بات کرتا ہے، یا جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تب بھی خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ یوں یاد رکھیے گا کہ یہ ایک روحانی ٹیلی فون سیٹ بن جاتا ہے جس کا نیٹ ورک کبھی بیزی نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ آپ ایمان کے ساتھ دعا کریں۔ اور شدید ابلیس جو رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیریئرز ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی رکاوٹیں جو وہ لگاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دانیال نے دعا کی تو اس نے بیچ میں رکاوٹ کا وہ کیا بنا؟ سبب بنا۔ لیکن یاد رکھیے جب حزقیہ بادشاہ دعا کرتا ہے تو لکھا ہے کہ خداوند سے دعا کی، تیسری آیت میں لکھا ہے یسایہ 38 میں بات کی اور کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ حزقیہ کیا کرتا ہے؟ خداوند کی حضوری میں جب دعا کرتا ہے تو لکھا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیرے حضور سچائی سے۔ زبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جے تو ساڈے گناہاں دا کرے صاف کون جو تینوں کھلوگے دے سکتا جواب۔ حزقیہ میں اس قدر جرأت ہے کہ وہ کہتا ہے خداوند یاد کر کے میں تیرے حضور سچائی سے اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے میں نے وہی کیا۔ اور حزقیہ کے آنسو بہہ رہے ہیں، ہزاروں قطار اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور خداوند اس کی اس آواز کو سن رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو جب رحلت کر جاتا وہ رو رہی ہے، خداوند آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ لازر جب مر گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہنوں کی آنکھوں کے اندر وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ 11 باب کی 35ویں آیت پوری بائبل کی سب سے چھوٹی آیت ہے، دیکھا یسوع کے آنسو بہ نکلے۔ اور جب حزقیہ رو رہا ہے تو خدا آسمان سے زمین پر پھر نظر کرتا ہے۔ جو پہلا کلام نازل ہوا حزقیہ کے لیے، یسایہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ تم اپنے گھر کا انتظام کر دیں، لیکن جب حزقیہ دعا کرتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ خدا اس کی دعا کو فوراً سنتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کبھی بر وقت جواب دیتا ہے دعا کا، کبھی انتظار کرنے کی ضرورت پیش آتی، کبھی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اور حزقیہ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے، اس کی اس راستی کو دیکھتے ہوئے، اس کی اس منت کو، اس فریاد کو سنتے ہوئے، خدا پھر یسایہ سے کہتا ہے تو جا میری قوم کے پیشوا حزقیہ کے پاس۔ کیا لکھا ہے 4 آیت میں؟ دیکھا تھا خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا، دوبارہ نازل ہوا۔ پہلے نازل ہوا کہ تم اپنے گھر کا انتظام کر دے تو مر جائے گا۔ جب حزقیہ نے دعا کی تو حالات بدل گئے، خدا رحم سے پیش آیا، خدا نے اپنے ارادہ کو تبدیل کیا۔ سو یاد رکھیے گا کہ ایماندار جب دعا کرتے ہیں تو وہ خدا کے ارادہ کو تبدیل کرنے کی بھی کیا رکھتی ہے، وہ دعا قوت رکھتی ہے۔ اس لیے دعا ضروری ہے۔ خدا دعا کے ذریعے آپ کے حالات بدل دیتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا حالات بدلتا ہے۔ یہاں لکھا تھا خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہے خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیری آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ زوردار تالیاں بجائے حزقیہ بادشاہ کے لیے جس نے بڑے ایمان کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں دعا کی، اور خدا کا کہ کلام کا نزول پھر اس کے لیے جاری ہوا۔ اور خدا یسایہ سے پھر کہتا ہے کہ تو جا میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں نے تیری
تیری عمر 15 برس سے اور بڑھا دوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر لکھا ہے اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاسور کے ہاتھوں سے بچا لوں گا. میں اس شہر کی کیا کروں گا؟ حمایت کروں گا. خدا نے اس کی دعا کے جواب میں کیا کیا؟ پہلے نمبر پر خدا نے اس سے 15 برس اور دے دیے. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم شاسور کے ساتھ جب جنگ کرے گا تو میں تیری حمایت کروں گا اور تم اس جنگ کو جیتے گا اور اس جنگ میں کیا ہوگا؟ فتح یاب ہوگا. اور تیسرا وعدہ خدا اس سے یہ کرتا ہے کہ تم تیسرے دن خدا کے کیا کرے گا؟ گھر کے اندر جائے گا. کیا کرے گا؟ خدا کے گھر کے اندر جائے گا. 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا. دیکھ میں آفتاب کے جلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے آپس کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا. چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا. شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا. اور حزقیہ بادشاہ سے خدا کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے 15 برس عمر بڑھانے کا، شاسور کے ہاتھوں سے بچانے کا. اور پھر خدا اسے ایک نشان دیتا ہے. نشان کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا سے نشان طلب کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہر سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ دوسرا سلاطین 20 باب کے اندر سے ایسا ہی حوالہ ہمیں ملے گا. اور حزقیہ نے خدا سے کیا کیا؟ نشان طلب کیا. اور نشان کیا تھا؟ کہ آفتاب یعنی کہ سورج جن درجوں کو ڈھل چکا ہے وہ پیچھے کو لوٹ گیا. یعنی کہ اگر سورج غروب ہونے والا تھا تو پھر سے وہ پیچھے کو کیا ہو گیا؟ لوٹ گیا. اور ناسا کی تحقیق کے مطابق ایک دن پوری دنیا سے کیا ہے؟ غائب ہے. اور وہ کون سا وقت ہے؟ یہی وقت ہے جب حزقیہ نے خداوند سے جب نشان طلب کیا. اور دوسرا وہ وقت ہے جب یشوع جنگ کر رہا تھا تو اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کو اور سورج کو ٹھہرا دیا، وقت رک گیا. کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بڑے رحم سے اپنے بندہ حزقیہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. اور اس کے بدن کے اوپر ایک اذیت دینے والے گھوڑے تھے. اور خدا نے عیسائیہ سے کیا کہا؟ کلام اقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 38ویں باب کے اندر لکھا ہے خداوند کیا فرماتا ہے؟ اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے عیسائیہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیاں لے کر پھوڑوں پر باندھ اور وہ شفا پائے گا. اور حزقیہ نے کہا تھا کہ اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا. انجیر کی ٹکیاں عزیزوں پہلے بھی تھی، لیکن مفید کب ثابت ہوئی؟ جب عرش بری سے مقدس حزقیہ بادشاہ کے لیے کیا ہوا؟ رحم جاری ہوا. اور انجیر کی ٹکیوں نے خدا کے حکم کو سنا. اور جب بادشاہ حزقیہ کے گھوڑوں کے اوپر ان کو باندھا جاتا ہے انجیر کی ٹکیوں کو تو وہ شفا یاب ہوتا ہے. اور وہ تیسرے دن خدا کے گھر جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کی دعا جو ہے اس کی زندگی کے اندر ایک بڑے معجزہ کو کرتی ہے. 15 برس اسے مل جاتے ہیں، 15 سال زندگی کے مل جاتے ہیں. خدا اسے فتح یابی بخشتا ہے جنگ کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح آفتاب پیچھے لوٹ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ انجیر کی ٹکیاں جب اس کے گھوڑوں پر باندھی جاتی ہیں تو وہ مکمل طور پر صحتیاب ہوتا ہے. تو حزقیہ بادشاہ کی زندگی ہمارے لیے بطور ایک کیا ہے؟ نمونہ ہے کہ بیماری، کمزوری، مشکلات کے لمحات کے اندر ہم خداوند کی حضوری میں کیا کریں؟ دستے دعا کرنا ہرگز بند نہ کریں. کیونکہ ایماندار شخص کی زندگی کا زبردست ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. اور یہ ایک روحانی سانس ہے. مجھے ایک کہانی یاد آ جاتی ہے. ایک باپ بیٹا کسی پارک کے اندر تھے اور وہاں کچھ لٹیرے آئے، دہشت گرد آئے اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے. اور اس شخص نے کیا کی ہوئی تھی؟ اپنے ساتھ ایک پسٹل لگائی ہوئی تھی. اس کے پاس ایک کیا تھی؟ پسٹل تھی، ایک پستول تھی. اور جب دہشت گرد جب آتے ہیں اور وہ اس کا بیٹا پارک کے اندر ہے اور
وہ اس کا بیٹا پارک کے اندر، اور اس شخص نے جس کا وہ بیٹا ہے اس نے پسٹل بھی یہاں لگائی ہوئی ہے، لیکن جب وہ اسے اغوا کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور وہ نہ تو اپنی پسٹل نکال کر اپنا دفاع کرتا ہے، بلکہ وہ جب جاتا ہے پولیس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تو وہ کہتا ہے تم نے کیوں میرے بیٹے کو نہیں بچایا؟ اور انہوں نے جب تحقیق کی، ان کیمروں کے ذریعے جب دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کے پاس پسٹل تھا، لیکن اس نے کوئی دفاع نہیں کیا۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے موافق آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، جب کوئی آپ پر حملہ ہونے کے لیے آئے، تو اس نے کوئی اپنا دفاع نہ کیا۔ جب کیس جج کے پاس گیا تو اس نے کہا این ممکن ہے کہ یہ گواہ لوگوں کے ساتھ ملوث ہو، کیونکہ اس نے اپنا دفاع نہیں کیا، اپنے بیٹے کو نہیں بچایا، اور یہ پولیس سے اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچانے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، این اسی طرح کلیسیا پاکستان کے پاس، ایماندار شخص کے پاس گواہ کا ہتھیار کیا ہے؟ موجود ہے۔ جج نے کیا کہا؟ کیا فیصلہ سنایا کہ این ممکن ہے کہ یہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ملوث ہو، کیونکہ اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن جج نے کیا فیصلہ سنایا؟ اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس بچے کا باپ جو ہے ان کے ساتھ این ممکن ہے کہ شامل ہو، کیونکہ اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ تو این اسی طرح یاد رکھیے گا کہ لوگ اکثر خداوند کی حضوری میں خدا کو کوستے رہتے ہیں کہ خداوند ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا، ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا، جبکہ یاد رکھیے بڑی غور طلب بات ہے کہ آج سے 2000 برس پہلے خدا نے جب اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا، تو 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جب اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا تو وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا۔ تو کلیسیا پاکستان کے پاس، عالمگیر کلیسیا کے پاس جب شریر اور ابلیس ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ خدا سے اعتراض کرتے ہیں، اپنی مشکلات کے اندر بھی کہتے ہیں کہ خداوند کو ہم پر رحم نہیں کرتا، تو خدا کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے دعا کا ہتھیار دیا ہوا ہے، تو اسے کیوں استعمال نہیں کرتا؟ ایماندار شخص کو دعا کا ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، وہ کی تلوار خدا کا کلام اس کے پاس موجود ہے، جب وہ جس سے وہ شریر اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ جب بھی یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح نے موت، قبر، ابلیس پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے۔ لیکن اب یہ جو تھوڑا سا وقت اسے دیا گیا ہے نا، وہ اپنے ٹیم کے اندر بہت سارے لوگوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان لمحات کے اندر ایماندار لوگوں نے ایمان میں قائم رہتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے خدا کے حضوری میں اس کے رابطہ کے اندر رہنا ہے، اور دعا ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں تو خدا کی حضوری اس کا تخت آپ کے درمیان لگ جاتا ہے۔ ابلیس ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ بلا ناغہ کیا کرو؟ دعا کرو۔ اور اکثر لوگ دعا بھی کرتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ نہیں کرتے، سچائی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے جب آپ خدا کے کلام کے موافق دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایمان کے ساتھ، تو لکھا ہے مرکزیات میں باب 24ویں آیت میں جو کچھ دعا میں مانگتے یقین رکھو تمہیں مل گیا وہ تمہیں مل جائے گا۔ ایمان کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس ہتھیار کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیں مسیح یسوع کی زندگی بطور ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اور ہم مسیح یسوع کے فالوور ہیں۔ یسوع مسیح سوئے زمین پر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں 3.5 سال کا جو وقت گزارا، مختلف مقامات پر دعا کرتے ہوئے نظر آئے، ہماری شفایت کرتے ہوئے نظر آئے، جب باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے تو وہاں بھی ہماری شفایت کرتے ہیں، اور خدا روح زمین پر ہماری روح کے ساتھ مل کر ہماری شفایت کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے۔ اور مقاشفہ 5ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایمانداروں کی دعائیں جب برے کے تخت کے قریب جاتی ہیں تو فرشتے سونے کے پیالوں میں دعاؤں کو بھرتے ہیں اور برے کے تخت پر پیش کر دیتے ہیں، اور جب ان پیالوں کو الٹا جاتا ہے تو پھر بجلیوں کی آوازیں، گرجوں کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور تب جا کر آپ کی دعائیں، التجائیں خداوند کی حضوری میں کیا ہوتی ہیں؟ مقبول نظر ہوتی ہیں۔ لیکن ایماندار شخص نے کیا کرنی ہے؟
बिला नागा खुदावंद की हजूरी में क्या करनी है? दुआ करनी है। और जो दुआ करते हैं ऐसों को खुदा जानता है, लेकिन जिनको नहीं जानता, जब बातों पर कत्ते नशी होकर आएगा तो कहेगा बदकारों मेरे पास से चलेगा और तुम्हें नहीं जानता। इनको जो उसकी हजूरी में दुआ नहीं करते, और जो दुआ नहीं करता वो एक मगरूर शख्स है, वो कहता मुझे क्या जरूरत है। सो मेरी अजीजों याद रखिएगा कि हर वो दुआ बेमायनी है, बेअसर है उस वक्त जब हम रास्ते के साथ जिंदगी बसर नहीं करते। याकूब रसूल का खत उसके 5वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी दुआएं बाप असर हो, रास्ते की जिंदगी बसर करें, फिर दुआ करने की जरूरत नहीं। हमने तजर्बा किया है, हमने चलते चलते खुदावंद की हजूरी में कहा है किसी के लिए बरकत मांगी है तो खुदा ने बात को रद्द नहीं किया, दे दी बरकत। जिस तरह सैमुएल की बात को खुदा मट्टी में मिलने नहीं देता, एंड उसी तरह खुदा का कोई छोटा खादिम है, बड़ा खादिम है, वो चलते हुए भी अगर किसी के लिए बरकत के कलमात कह देगा तो खुदा उस बात को रद्द नहीं करेगा, बरकत दे देगा। क्योंकि याद रखिए जो लोग रास्ते से जिंदगी बसर करते हैं उनकी दुआएं बहुत असर है। लेकिन रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा मुतबियत इंसान था, उसने 3.5 वर्ष तक आसमान को बंद करके रख दिया, फिर उसने दुआ की और आसमान खुला और बारिश हुई और जमीन में पैदावार हुई। वो शख्स हमारी तरह था, मुतबियत इंसान था हमारा, और उसने जमीन पर बैठकर आसमान को बंद कर दिया। आज ईमानदार लोगों के साथ खुदा वादा करता है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। और अक्सर खुदा के खादिम कहते हैं खुदावंद इन जिंदगियों के गिर्द लगे हुए बंधनों को मैं जमीन से खोलता हूँ और अब मिन्नत करता हूँ तुम आसमान से खोल दे। फिर बहाली आती है, फिर सरफराजी आती है, फिर सरबुलंदी आती है, फिर कसरत की बरकत जारी होती है। ये कब? जब हम खुदावंद की हजूरी में ईमान से एतकाद के साथ रास्ते की जिंदगी बसर करते हुए खुदावंद की हजूरी में क्या करते हैं? दुआ करते हैं। और दुआ जब आप करते हैं तो याद रखिए रास्ते की जिंदगी बसर करते हुए करें। खुदा आपकी दुआ को सुनेगा, उसका जवाब देगा। एक सादा सी बात है, आप खुदा की बातों को सुनना शुरू कर दें, उस पर अमल करना शुरू कर दें, खुदा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। जोरदार तालियां बजाएं जिंदा खुदा के लिए। आपको एक छोटा सा शेर आपकी पेश खिदमत करना चाहूँगा। 2019 में बलूचिस्तान के अंदर था, वहाँ मैंने बहुत से मसीही गीत देखे और उन पहाड़ों की वादियों के अंदर बैठकर मैंने दुआ के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा। लेकिन एक छोटा सा शेर आपकी पेश खिदमत करना चाहूँगा। दुआ बेकसर होती है जो ईमान से खाली हो, दुआ बेकसर होती है जो ईमान से खाली हो। खुदा सबकी ही सुनता है अगर ईमान कामिल हो, खुदा सबकी ही सुनता है अगर ईमान कामिल हो। याकूब रसूल का खत उसके दूसरे बाब की 26वीं आयत में लिखा है जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के मुर्दा है। आज शाम रात आप चाहते हैं खुदा आपके ईमान को कामिल बनाए तो खुदा के कलाम को अमली जामा पहनाएं, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे और हिदायत फजल बख्शे कि आपकी जिंदगी दुआ को जिंदगी हो, आप अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए शब रोज उसकी हजूरी में, उसके हजूर में बैठकर दुआ करें और खुदावंद आपकी दुआओं के सबब से आपके मुल्क को, आपके शहर को, आपके घराने को कसरत की बरकत और बहाली बख्शे। तो खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए बढ़ाए और कसरत की बरकत बख्शे। स्वयं अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को